تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشیں کیجئے کہ تبلیغی جماعت کو جو وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ رائے ونڈ کا جو اجتماع ہے 10 مارچ کو ہوا ہے، اس وقت حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آپ کے اسٹیڈیم میں میچز چل رہے تھے اور کراؤڈ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک کراؤڈ تھا، چاہے وہ کراؤڈ وائرس کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے یا نہ بنے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا اور حکومت نے کوئی ایسے سگنل نہیں دیے تھے کہ کراؤڈ پہ پابندی لگائی جائے، کوئی ایسے آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے حکومت کی طرف سے، تو کہیں بھی کراؤڈ ہوگا تو وائرس پھیلے گا، چاہے وہ اسٹیڈیم میں کراؤڈ ہو، چاہے وہ کسی سینما گھر میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا پہ ایک مخصوص طبقہ جو اسلام دشمن ہے، جس کو موقع چاہیے کہ کسی بھی مذہبی تنظیم کو بدنام کرنے کا، انہوں نے پوری بلی تبلیغ جماعت پہ ڈال دی ہے اور سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں۔ میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس سے ملک میں مزید فرقہ واریت پھیلے اور ایک دوسرے پہ الزامات ہم لگانا شروع کر دیں، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشیں کیجیے، ہمارے بھی جو وسائل اور ذرائع ہیں، جو ہماری تحقیقات ہم نے جو کی ہیں، جو ہمارے بس میں تھا، اس تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے اکابر گورنمنٹ کے آرڈرز کا اور حکومتی قوانین کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں، اتنا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ 100 سال، تقریباً 95 سے لے کے 100 سال ہو گئے ہیں تبلیغ جماعت کا کام آج تک ایک دن کے لیے نہیں رکا، لیکن گورنمنٹ کا آرڈر آنے کے بعد پورا کراؤڈ کو جو ہے نا وہ منتشر کر دیا گیا اور جماعتوں کی چلت پھرت کو روک لیا گیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تبلیغ جماعت نے کی ہے۔ اور یہ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ تبلیغ کی وجہ سے جو ہے یہ وائرس پھیلا، تو آپ مجھے بتائیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت وائرس سے سب سے زیادہ متاثر کنٹری وہ اٹلی ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، لیکن امریکہ اور اٹلی نے یہ الزام تبلیغ پہ نہیں لگایا، حالانکہ تبلیغ جماعتیں تو پوری دنیا میں جاتی ہیں، انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا۔ اور ہمارے اپنے ایک جو اسلامک اسٹیٹ جو ایک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، وہ ایک ایسی تنظیم کو متہم کر رہا ہے، ایسی تنظیم پہ الزام لگا رہا ہے جس کا مقصد اسلام کی تبلیغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ایک واحد جماعت ہے جو فرقہ واریت کے لیبل سے پاک ہے، جس کے طرز عمل میں آپ کو طنز نہیں ملے گا، جس میں فرقہ واریت نہیں ملے گی، جس میں کوئی تشدد نہیں ملے گا، تبھی پوری دنیا میں بآسانی تبلیغ والوں کو ویزا مل جاتا ہے اور بآسانی وہ جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے واحد ایک جماعت ہے جو اسلام کا ایک ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا اصل تعارف۔ تو ایک ایسی جماعت جس نے آج تک گورنمنٹ کے کسی لاء کے خلاف مخالفت نہیں کی ہے، کسی کے مزاحم نہیں بنے ہیں، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت کو مسلسل طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں وائرس کیوں پھیلا؟ اس میں سب سے بڑی ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے، جس کو بارڈر کو سیل کرنا چاہیے تھا، یا اگر بارڈر گورنمنٹ سیل نہیں کر سکی تھی یا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی کچھ حکمتیں تھیں، تو جو لوگ بارڈر سے آئے ہیں ان کو کرنٹینا میں لے جانا چاہیے تھا اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے اس معاملے میں فیل ہوئی ہے تو یہ حکومت کی نااہلی ہے، حکومت کو اس پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ پنجاب کے گورنر نے، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے الحمدللہ تبلیغ جماعت کی تائید میں بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، تو جو ظلم زیادتی جنہوں نے کی ہے ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہ ایک اچھا الحمدللہ ایک اقدام ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، اور اس وقت ملک میں اس قسم کی افراتفری کے، جیسے بچے جب ہوتا ہے نا، آپ بچوں کو دیکھیں، کوئی چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو جب ماں بچوں سے آگے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، تو بچے ایک دم دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، امی اس نے کیا، وہ کہتا ہے نہیں اس نے کیا، وہ کہتا ہے نہیں اس نے کیا۔ تو یہ بچکانہ حرکت ہے۔ تو ملک میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، اس وقت اس طرح کے الزامات لگا دینا کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں ذمہ دار ہے، وہ بھائی چھوڑو اس کو، وہ لاء کو فالو کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، تو آپ معاشرے میں پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، آپ کوئی اچھا مشورہ دیں، اس موقع پر قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وائرس کے خلاف لڑائی میں ہم سب متحد ہونے کے بجائے یہ وائرس خوش ہو اور ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور وائرس کہے کہ دیکھو بھائی، یہ وبا کہے کہ دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ جماعت سے اللہ نے بہت کام لیا ہے۔ آج میں اگر اللہ مجھ سے کوئی ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے تو یہ اس میں بنیادی کردار تبلیغ جماعت کا ہے۔ آپ جتنے بھی دیندار لوگ دیکھیں گے، میں نہیں کہتا کہ 100%، لیکن آج اگر آپ کو لوگوں کی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، آج لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لنک اس کا تبلیغ سے جا کے نکلے گا۔ اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے
ایک ہی ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس جماعت کو اس طرح طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو اس طرح کے جماعتیں جو بالکل محصور ہو کے رہ گئی ہیں، دیکھیں جب حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا تبلیغ والوں کو، تاکہ وہ اپنے کاموں کو سمیٹ سکیں۔ ایک دم سے جب لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو جو جماعتیں جہاں تھیں وہ بیچاری وہیں کی وہیں پھنس کے رہ گئی ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کو گھروں تک پہنچانا چاہیے، ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی کر کے جس کا ٹیسٹ کلیئر آتا ہے اس کو فوراً اپنے گھر پہنچانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ جماعت بند ہو گئی، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ مسافر کے ساتھ تو اللہ نے ویسے ہی حسن سلوک کا حکم دیا، اور پھر وہ مسافر جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ اور بھی بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر اس پروپیگنڈے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بعض اسلام دشمن قوتیں ایک جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جلد سے جلد نجات عطا فرمائے، اور جو کرنے کے کام ہے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کے کام دو ہی ہیں، ایک جو ڈاکٹر ہمیں احتیاط کا حکم دے رہے ہیں وہ، دوسرا رجوع الی اللہ، اپنے گھروں میں اللہ سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔